سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حجامہ کروایا اور جو خون نکلا تھا آپ نے عبداللہ ابن زبیر کو دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی ایسی جگہ پر جا کر دفن کر کے آؤ کہ کسی کا وہاں پر پاؤں نہ لگے اور اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تھوڑا آگے گئے، پھر واپس آگے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کو جہاں پر پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ شخص اپنے والدین، اپنے بچے اور اپنے آپ اور کل کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اگر ساری کائنات سے زیادہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جائے گی تب اس آدمی کا، تب اس انسان کا ایمان وہ کامل ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کا کامل ایمان تھا۔ آپ کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ ان کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرنے لگے، ابا جان کہ جب میں حالت کفر میں تھا، غزوہ بدر کے موقع پر جنگ کے دوران آپ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، لیکن میں نے آپ سے اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا کہ میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک جوتیوں پر ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے۔ فرمانے لگے کہ لَكِنَّكَ لَوْ أَحْدَثْتَ لِي لَمْ أَنْصَرِفْ عَنْكَ، فرمایا کہ اگر تو میرے ہدف میں آ جاتا، تو میری تلوار کی زد میں اگر آ جاتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کا دشمن سمجھتا ہوئے میں تیری گردن کو اڑا دیتا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ کل کائنات سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرو گے تو تب تم لوگ کامل الایمان ہوگے۔ سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کہیں پر جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک پکڑا ہوا تھا۔ تو اسی دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں مگر مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر، کہ تم اس وقت کامل الایمان ہوگے، تمہارا محبت کا دعویٰ اس وقت کامل اکمل نہج کے اوپر پہنچے گا جب تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، الآن واللہ لانت احب الی من نفسی، کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب آپ کی محبت یہ کامل درجے تک پہنچی ہے۔ تو دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ فرماتے تھے کہ کل کائنات سے زیادہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں بھیجا۔ تو کفار مکہ اور قریش مکہ کہنے لگے
کہ آپ آئیں، آپ تشریف لائیں، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں، آپ عمرہ کر کے آپ واپس چلے جائیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت تھی، آپ فرمانے لگے کہ جب تک محبوب کل کائنات جو ہیں وہ میرے ساتھ عمرہ نہیں کریں گے، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کبھی عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ ادھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی آپس میں گفتگو ہوئی، صحابہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ ہو سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ہی اکیلے عمرہ کر لیں، یہ عثمان کی تو موجیں لگ گئی ہیں کہ وہاں پر رہے گا اور عمرہ کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس قدر اعتماد، اس قدر بھروسہ تھا، آپ نے فرمایا کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا، کہنے لگے کہ آپ لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہی میں عمرہ کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں مجھے 1 سال کیوں نہ رہنا پڑتا تو میں 1 سال وہاں پر بغیر بیت اللہ شریف کے طواف کیے، بغیر عمرہ کیے میں وہاں پر رہ لیتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر میں عثمان کا بھی عمرہ و طواف نہ کرتا۔ کتنی محبت تھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ آپ نے جب سن 6 ہجری اور ذی القعدہ کے مہینے میں یہ صلح حدیبیہ والا معاملہ پیش آیا، صلح نامہ لکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہ بات لکھیں۔ تو انہوں نے جب یہ صلح نامہ لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ جب یہ بات لکھی تو مشرکین مکہ نے پھر شور برپا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی بات کا تو رول ہے، ہم آپ علیہ السلام کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر لکھو من محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ لکھا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کو مٹاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے نام کو رہنے دیں اور اس کے آگے جو رسول اللہ لکھا ہے آپ اس کو مٹا دیں، آپ اس کو صاف کر دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت پر ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اتنا بڑا کام کبھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ لکھ کر میں خود ہی اب اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دوں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت تھی کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جو رسول اللہ آیا تھا اس کو مٹانا بھی آپ نے گوارا ہرگز نہ کیا۔ عزیزان گرامی، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حجامہ کروایا اور جو خون نکلا تھا آپ نے عبداللہ ابن زبیر کو دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی ایسی جگہ پر جا کر دفن کر کے آؤ کہ کسی کا وہاں پر پاؤں نہ لگے اور اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تھوڑا آگے گئے، پھر واپس آگے آ کر عرض کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو جہاں پر پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اتنی جلدی کہاں پر پہنچا کے آگے؟ آپ کی اصرار کرنے پر سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو کہاں دفنانا تھا، میں اس کو پی گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کسی کا پاؤں بھی نہ آئے، پاؤں تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں پر کسی کی نظر تک نہیں آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے ابن زبیر کہ جس کے خون کے ساتھ میں رسول اللہ کا خون مل جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ احد کے اندر بھی آیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حملہ ہوا، آپ نے جو وہ خود پہنی ہوئی تھی اور اس کی جو وہ تھی لکیریں سی وہ آپ کے جو چہرے انور کے اندر گھس گئی، تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے آپ نے دندان سے ان کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس سے 2 دانت بھی آپ کے ٹوٹ چکے تھے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور پھر آپ کے چہرے انور سے جو خون نکلا وہاں پر انہوں نے اپنے لب مبارک لگائے اور اس خون کو انہوں نے چوس لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے
دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس بات کی چلتی پھرتی عملی تفسیر تھے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ جیسے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسی ہی محبت اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔